والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ ہمارے ساتھ آپ نے آج ضرور انشاءاللہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ذو الشہادتین سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، ایک شخص کی ایک گواہی ہوتی ہے، لیکن آپ وہ ہستی ہیں جن کی 2 گواہی ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے صاحب، اور انتہائی ممتاز ہستی ہیں، یعنی ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی اور قابل رشک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو اس مکتبہ عشق سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے کہ یقین کا چشمہ حقیقی کن کی کنجی کے مالک کی زبان مبارک ہے، ہماری آنکھ نہیں ہے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یعنی مصطفی کہکشاں کے وہ ستارے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں، جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا عظیم ترین تاج چمکا، جو اس بلند پایا قبیل کے فرد کہلائے جو مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بن کر آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جن کے اندر غیرت دین کا یہ حال ہو گیا کہ بتوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ خود اپنے دست مبارک سے اپنے قبیلے کے بت کو توڑ دیا۔ ایسا مقام و مرتبہ پایا صاحب کہ جن کی رفت اور بلندیوں کو میں اور آپ کیا سمجھیں گے اور کیا بیان کریں گے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے شاہد ہیں، جن کو اس کائنات کے پالنہار نے دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، جو محشر کے روز شاہد بن کر اللہ کے حضور تشریف لائیں گے، جو نہ صرف اپنی امت کے ہر فرد کے اعمال کے بلکہ پچھلی امتوں کے ہر فرد کی بھی گواہی دیں گے، جن کی گواہی پر اہل محشر کے فیصلے ہوں گے۔ وہ شاہد اگر کسی کو شاہد ہونے کا مقام دیں اور ان کی گواہی کو معتبر ہونے کی قبا پہنائیں، یعنی جن کی صداقت و سچائی پر کائنات کے سب سے عظیم صادق صداقت کی مکمل مہر ثبت فرمائیں، اور ایک گواہی نہیں بلکہ ایک ہی ہستی کو 2 گواہیوں کا شرف عطا فرمائیں، تو پھر اس ہستی کا، ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کا اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہنا کہ ایک گھوڑے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دینے کی وجہ سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الشہادتین کے لقب سے اس طرح اور ایسے سرفراز فرمایا کہ آج سے تم 2 گواہوں کے قائم مقام ہو، یعنی تمہاری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، اور واضح فرما دیا کہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دیں ان کی تنہا گواہی ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور قربان جائیے صاحب، یہاں پہ مجھے جملہ ادا کرنے دیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے غلام پر، اپنے عاشق پر، اپنے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی نوازشات کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب جمع و تدوین قرآن کا معاملہ درپیش آیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پاک کی چند آیات موجود تھیں۔ اب پیمانہ یہ تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ بطور قرآن قبول کرنے کے لیے کم از کم 2 تحریری نسخے ملنے چاہیے۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں یعنی گواہوں کے برابر قرار دیا۔ گویا ایک طرف تو قدرت کی طرف سے اپنے کلام کی حفاظت کی پیشگی نظام یعنی انتظام ہو چکا تھا، اور دوسری جانب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا معجزہ بھی ظہور پذیر ہونا تھا کہ نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تدوین قرآن پہ کام ہوگا اور وہ چند آیات میرے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی ہوں گی اور کسی کے پاس نہ ہوں گی، لہٰذا اس وقت ایک نہیں بلکہ دو گواہیوں کی ضرورت ہوگی، یوں وہ آیات بھی قرآن میں شامل کر لی جائیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کو خوب نبھایا صاحب، خوب نبھایا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ الغرض غزوہ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بھی لشکر اسلام کا آپ حصہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے تک جتنی بھی مہمات ہوئی سب میں حصہ لیا اور خلفۂ راشدین کے دست و بازو بنے رہے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے اور کتابت کا علم بھی آپ جانتے تھے۔ جوش ایمان اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوا۔ یعنی قربان جائیے آپ کے وقت پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ خواب میں اور پھر ہوش کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ دینے کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ آغاز کرتے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں ملک معروف شناخہ نوجوان شناخہ جناب حافظ انیس الرحمن انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے صاحب، وقت پہ قربان جائیے، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، آپ ہی ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، قبول اسلام، اور پھر یہ جو قبیلہ انصار ہیں، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت عطا کی کہ سرکار مدینہ جو پوری دنیا کے مددگار ہیں، پوری کائنات کے مددگار ہیں، آپ کی مدد کا شرف حاصل ہوا، ان کے فضائل بتائیے۔ پھر السابقون الاولون کا تاج سجا آپ کے سر اقدس پہ، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں، یقیناً وہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے اندر کم و بیش 27 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ، 27 غزوات، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن محبت میں آپ آئے ہیں، اس وقت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جدائی کبھی اختیار نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا اظہار جب مدینہ منورہ کے اندر ہوا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تبلیغ اسلام کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس وقت قبول اسلام کیا، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس سے پہلے آپ مکہ کا سفر بھی کر چکے تھے۔ اچھا، آپ کا خاندان جو ہے چونکہ قبیلہ اوس کی شاخ ختمہ سے آپ کا تعلق تھا، یہ ختمہ جو تھے یہ اوس کے پڑپوتے تھے، اچھا، تو ان سے الگ شاخیں شروع ہوئی، تو اس میں آپ کا یعنی ختمہ میں اور اوپر یہ اوس میں شامل تھے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اولاد پاک بھی عطا فرمائی، 4 بیٹے بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد پاک عطا فرمائی، ٹھیک۔ تو 2 آپ کے بھائی بھی تھے، اور وہ بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت وحوہ ایک بھائی تھے اور ایک حضرت عبداللہ، ان کے یہ تینوں بھائی تھے۔ اور جب ان کو اسلام قبول تو پہلے یہ کر چکے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، اور بیعت کے بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک ان کو مس کیا ہے، تو اس وقت ان کو اتنے جذبات آ گئے، اتنی حضور سے محبت اور عقیدت اور آپ کے پیغام اسلام پر اس قدر ولولہ آیا کہ آپ نے اپنے ہی قبیلے کے ایک بھائی جو تھے حضرت عمیر، ان کو عمیر بن عدی ان کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے جا کر اپنے قبیلے پورے قبیلے کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو توڑنا شروع کیا۔ یہ حب رسول والی، اور اس قدر اندر جرت اور ایمان اور غیرت آپ کے اندر جوش مار رہی تھی کہ کوئی بھی شخص اس وقت آپ کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکا۔ یعنی یوں کہیے قطع کلام کی معذرت کہ وہ جو کلمہ طیبہ کا پہلا لفظ ہے لا، آپ نے سب سے پہلے نفی کی تمام بتوں کی، کوئی نہیں ہے، اور اب آئیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی نفی کر کے دکھا دی، صرف زبان کی حد تک نہیں، پورے عمل کے ساتھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس کے بعد جب
انہوں نے اپنے یعنی اس بت کو توڑنا در حقیقت اپنے پورے قبیلے کو چیلنج کرنا تھا. سبحان اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت اتنا وسیع تھا کہ آپ کا قبیلہ بھی اسی میں آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے اندر آپ نے بہت زیادہ وقت گزارا اور پھر یہ بات یہاں تک بڑھی کہ آپ اپنے اسی قبیلے کا سب سے بڑا شرف بن گئے. واہ, ہاں یہ بے شک. اور اتنا بڑا شرف بنے کہ ایک موقع ایسا آیا, اوس اور خزرج دونوں جمع تھے, تو انہوں نے یہ بات کہی اوس والوں نے کہ ہمیں شرف حاصل ہے. کیا؟ انہوں نے کہا ہم میں 4 شخصیات ممتاز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا شرف عطا کیا. ان میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ ہم میں سے ہیں. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہم میں سے ہیں. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت یہ بھی ہم میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جسم کفار سے محفوظ رکھا تھا. اور پھر وہ کہنے لگے ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت بھی ہم سے. اچھا, یہ بڑے شرف کی بات اس وقت سمجھی جاتی تھی. اوس و خزرج میں خاص طور پہ جو ہے اس طرح سے تقابل ہوتا تھا رشک کے طور پہ کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. تو یہ تو ہوتا ہے نا جی, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خدمات کا اظہار کرنا. اچھا, یہ جو قبیلہ انصار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں عطا کی, ذرا تھوڑا سا یہ بھی بیان کیجیے نا ساتھ ساتھ. قبیلہ انصار تو یہ ہے کہ جن کا ذکر بطور انصار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا. اور پہلے ڈیمانڈ کیا کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے انصار بن جاؤ. اللہ, یہ شرف تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عطا کر دیا. اور پھر فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ لوگ جو سبقت لے گئے, یعنی قبول اسلام تو سب نے کر لیا لیکن سبقت لینے والوں میں سے وہ لوگ ہیں. اور پھر صرف وہی نہیں بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان, اب جو ان کی پیروی کرتے رہیں گے, فرمایا ان کے لیے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قیامت تک مہر لگا دی اللہ نے کہ میں ان پہ راضی, یہ مجھ پہ راضی. اللہ. اور یہ وہی بات ادھر ہی جاتی ہے جب ان کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کا وہی پیغام آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پر وہی جو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ تمہیں اس جہان میں تھا, اب اگلے جہان میں جاتے ہوئے بھی ہمارا پیغام لیتے جاؤ, اگلے جہان میں بھی اللہ تم سے راضی رہے. اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شرف دیا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا جاتا تھا جنگوں کے بعد, ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ خمس لیتے تھے, پھر اس کے بعد تقسیم کیا جاتا. اچھا, یہ موتا کی جنگ کے اندر گئے, اس میں ایک شخص سامنے آیا, وہ بڑا امیر کبیر تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو آپ نے گرایا. اس کے پاس ایک یاقوت تھا بہت قیمتی. اچھا, جب یہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ ہم نہیں رکھتے, یہ تم ہی رکھ لو. یعنی بجائے اس کے کہ حضور خود اس کو رکھتے, انتہائی قیمتی تھا, جو بعد میں دور فاروقی میں 100 دینار کا بکا, اور اس 100 دینار کے بدلے میں آپ نے بنی ختمہ کا سب سے قیمتی باغ خرید لیا. یعنی یوں کہیے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے یاقوت کو یاقوت عطا کر دیا. واہ واہ, کیا جملہ. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے, اس میں جو ایک بڑی اور خاص بات ہے کہ آپ ظاہر قبول اسلام کا آپ کا جو واقعہ ہے, بنیادی طور پہ آپ کا جو یہ جو انداز ہے یہ بتلا رہا ہے کہ دین اسلام تقاضا اسی بات کا کرتا ہے کہ جب داخل ہو دین کے اندر تو پھر مکمل طور پہ داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو. اس پہ ذرا کلام کیجئے. اس کے اندر یہ تھا کہ ہم آپ کے روز و شب کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے نا وہ ہمیں فرنٹ پہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, لیکن جو شخصیت اتنے غزوات میں گئی ہو, بعد میں اتنی جنگوں میں گئی ہو, تو اس کا نام کیوں نہیں؟ یہ آپ کی عاجزی ہے. اسلام کا ایک درس عاجزی ہے. اسی لیے تمام عبادات میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نماز, اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے سجدہ. اور سجدے کی کیفیت یہ ہوتی کہ انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اپنی پیشانی زمین پہ لگا. اور یہی چیز جو ہے ان کو عطا کر دی گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اور اسی لیے یہ ہر غزوے میں شریک ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کا نام اتنا نمایاں نہیں, خود کو اس قدر انہوں نے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ پیش. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اہم ترین بات ہے کہ 27 غزوات آپ بتلاتے ہیں کہ اس میں آپ نے شرکت کی ہے, آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے. کمال یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا کردار ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے, اور السابقون الاولون کا جو آپ کے سر اقدس پہ تاج سجنا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو کتنے فضائل سے ایک ہی وقت میں نوازا ہے, کتنی فضیلتیں آپ کو عطا کی ہیں, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. یعنی آپ کی فضیلت میں انصار میں سے آپ خود ہیں, سابقون الاولون کے اندر خود ہیں, پھر اس کے بعد جو بت شکن ہیں وہ بت شکن بھی آپ خود ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو
اگر اس میں بات ایک اشارتاً عرض کر دوں تو لطف سے خالی نہیں ہوگی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے بہت سے القاب عام دیے اور کچھ خاص لوگوں کو عطا کیے ہیں، ان میں خاص لوگوں میں خاص لقب کے حقدار بھی آپ خود بنے۔ اچھا، یہ نگاہ مصطفیٰ بالکل اس سلسلے کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، جو لقب آپ کو، چونکہ القاب کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اسی ریلیونسی میں بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ ذو الشہادتین جیسے عظیم ترین لقب کا عطا ہونا، اور پھر ان کی طرف سے عطا ہونا جو کائنات کے شاہد ہیں، جو شاہدوں کے شاہد ہیں، جن کی گواہی کے اوپر سارے فیصلے جو ہے وہ اپنے محشر میں ہونے، یہ کیسی بات ہے؟ میں چاہتا ہوں اس ذرا لطیف سے نقطے پہ بھی آپ تھوڑی سی گفتگو کیجئے، اور یہ بتائیے کہ انسان اپنے کیریکٹر کی کس معراج، ویسے تو ظاہر ہے سارے صحابہ اپنے کیریکٹر کی معراج پہ، لیکن سرکار علیہ السلام کی نگاہ نے ایسا کیا مختلف دیکھا آپ کے اندر، ایسا کیا عجیب تھا، ایسا کیا ڈیفرنٹ تھا، یا ایسا کیا منفرد تھا کہ ذو الشہادتین کا تاج آپ کو عطا کر دیا؟ یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، جماعت صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بعد ایسی انفرادی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو دوسری کسی صحابی کی ذات میں نظر نہیں آتی۔ اللہ، انہی میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ذو الشہادتین کا لقب ملا، جس کا معنی ہے دو گواہیوں والا۔ اور یہ دو گواہیوں والا لقب جو آپ کو ملا، اگر اختصار کے ساتھ میں اس کا پس منظر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ذو الشہادتین اس لیے بنے کہ آپ نے سمجھایا کہ معیار ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ ٹھیک ہے، گھوڑا خریدنے کے بعد اس کو قیمت کی ادائیگی کے لیے نبی علیہ السلام چلے تو وہ آپ کے پیچھے چلا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے رفتار نبوت تھی، آپ تیز چل رہے تھے، وہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کو کچھ آدمی پیچھے ایسے ملے جس نے بھاؤ تاؤ شروع کر دیا، جبکہ سودا ہو چکا تھا۔ بھاؤ تاؤ جب ہوا تو ایک آدمی نے وہ قیمت لگائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کردہ قیمت سے زیادہ تھی۔ اب لالچ آ گئی۔ اب اس نے آواز دی، آواز دے کر کہا کہ آپ نے خریدنا ہے یا میں اور کسی کو دے دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو خرید چکا ہوں، بات ہو گئی ہے اور میں قیمت ادائیگی کرنے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے قسم اٹھا لی، حدیث کے اندر لفظ ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے نہیں خریدا، اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ پیش کر دے۔ وہ گواہی دے کہ آپ نے مجھ سے یہ خریدا ہے۔ اب اس بات پر وہاں ہجوم بھی لگ گیا، اور جتنے مسلمان وہاں آئے انہوں نے سب نے یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے یہ خرید لیا ہے۔ اس نے کہا کہ گواہی دے، کوئی گواہی دے کر کہہ دے کہ انہوں نے خریدا ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت وہاں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی میں دیتا ہوں کہ آپ نے اس عرابی سے یہ گھوڑا خریدا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہو، بات کو دیکھ رہا ہے، واقعے کو اپنے کان سے سن کر دیکھ کر پھر اس کی گواہی دے رہا ہے، اور موجود ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی پر آپ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بالتصدیق کا یا رسول اللہ، آپ کی صداقت کی وجہ سے میں گواہی دیتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، آپ کی صداقت کی وجہ سے۔ گویا حضرت خزیمہ فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سودا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو جنت بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لے آئے۔ ہم نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا دوزخ جہنم ہے، ہمیں مان لے آئے۔ ہم نے فرشتے اترتے نہیں دیکھے، آپ نے فرمایا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، ہمیں مان لے آئے۔ ہم نے قرآن اترتا کب دیکھا، کب فرشتوں کو قرآن لاتے دیکھا؟ آپ نے کہا اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمیں مان لے آئے۔ آپ نے فرمایا جبریل آتے ہیں، تو ہم نے جبریل کو کب دیکھا؟ ہم جبریل پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے تو بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کی عظمت اور تقدیس کو بیان کیا تو آپ کی زبان سے سن کر ہمیں مان لائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ بتصدیق کا یا رسول اللہ، آپ کی صداقت کی وجہ سے یہ ساری گواہیاں دی ہیں، اور یہی معیار ایمان ہے کہ جہاں بات رسول اللہ کی آ جاتی ہے وہاں ٹٹولا نہیں جاتا،
تولا نہیں جاتا, ماپا نہیں جاتا, وہاں کھل کر عظمت رسول کی بات کی یعنی جو دے دیں وہ لے لو, اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ ہی فرماتا ہے. بالکل. اب جب آپ نے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب پھر میں تمہیں ایک ایسا اعزاز عطا کرتا ہوں جو پوری جماعت صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا. واحد وہ تمہارا اعزاز ہے اور قیامت تک وہ تمہارا اعزاز باقی رہے گا. اور میں یہ عرض کر دوں, آج اصول فقہ کی کتابوں میں یہ اصول آج بھی موجود ہے کہ جہاں حضرت حذیمہ کی بات آ جائے گی, کہیں اصولی فقہ کے کسی اصول کے اندر, مسئلے کے اندر, آج بھی ان کی گواہی کو اور ان کی بات کو دو گواہوں کے برابر تصور کیا جائے گا. وہ جو شہادتین ہے اور یہ اعزاز بارگاہ رسول سے ملا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو اختیارات عطا فرمائے, جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, فیض جلیل آدم سے پوچھو توبہ قبول کرواتے یہ ہے, فیض جلیل نوح سے پوچھو کشتی کنارے لگاتے یہ ہے, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ بناتے یہ ہے. اللہ نے جو اختیارات دیے وہ تکوینی بھی ہیں اور تشریح بھی ہیں. تکوینی یہ ہے کہ حضور اشارہ فرما دیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے, انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں, لعاب دہن کنویں میں ڈال دیں تو کھارا پانی میٹھا ہوتا ہے. اور تشریح اختیارات یہ ہے کہ کھجوروں کی ٹوکری سے ابھی کو دے کر فرمائے خود بھی کھاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ, روزے کا کفارہ ادا ہو گیا. تشریح اختیارات یہ ہے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے سونا پہننا اور کسی کے لیے اجازت نہیں, تم پہن سکتے ہو. اور تشریح اختیارات یہ ہے کہ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ تم دو گواہی دے دو, تمہاری گواہی دو گواہوں کے برابر قیامت. سبحان بھائی, کمال کر دیا, کمال کر دیا, کمال. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ, کیا ہدیہ پیش کیا آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب ان کی بات سن کے جو ہے میں آپ یقین مانیے, وہی بات ہے نا, ظاہر اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. اب آپ مماثلت دیکھیے, اور مماثلت مجھے جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے یہ کھینچ کے لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملنا, معراج کا واقعہ, اندھے کا واقعہ, وہی کلیم کے گواہ لے آؤ, کون ہے, گواہی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں معاملہ کیا ہے, گواہ لے آؤ اور گواہی عطا کی تو شہادتین کا جو لقب عطا کر دیا. تو جس نے محبوب سے اف اگر مگر نہیں کی, پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مراتب سے نواز دیا. اچھا, پھر جبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سعادت آپ کو نصیب ہوئی, آپ یہ دیکھیے کہ لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہی بات ہے ستون حنانہ کو نصیب ہو جائے تو وہ جنت کا جو ہے شجر بن جائے. ذرا بتائیے کہ یہ بھی تو بخت آپ کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بھی اور ظاہری طور پہ بھی بوسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت خوبصورت انداز میں علامہ بشارت صاحب سنا رہے تھے, اور جس طرح آپ لطف لے رہے تھے لگ رہا تھا آپ پہ بھی کچھ وارد ہو رہا. اللہ وہ جو ابھی آپ سنا رہے تھے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. دیکھیں, سنانے والا سنا رہا ہو اور سننے والا اگر اس کا کیف محسوس نہ کرے اور زبان سے اگر سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر حق ادا نہیں ہوتا. بات بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوسہ لینے کا شرف حاصل ہوا, تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ شرف کس چیز سے مل رہا, وہ کتنی اہمیت والی ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک, جس کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا, ان کی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ. اس کے لیے محدثین نے جو لفظ بیان کیے, فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی واضح الجبین اور واسع الجبین, کشادہ تھی, اور جب اوپر بال اور زلف مبارک آئی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے چاند بیچ میں سے چمک رہا. اور کبھی کبھی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال فرماتے تو وہ پیشانی سرخ ہو جاتی, اس سے انوار و تجلیات نکل رہی ہوتی. سبحان اللہ. حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا. اللہ. ایک خواب میں اس طرح بھی بیان کیا بعض کتابوں میں کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے خواب میں سجدہ کیا. لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواب عرض کیا, تو آپ خواب سن کے مسکرائے کہ یہ اب کیا چاہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی خواہش کو مکمل فرمایا آپ ظاہری طور پہ بھی بوسہ لے لیں تاکہ خواب آپ کا پورا ہو جائے. اللہ. تو حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لی. میں اس میں جنید بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سارے صحابہ کی ہمیشہ یہ جستجو رہی ہے, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم لگ جائے, کہیں آپ سے ہاتھ لگ جائے,
کہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عضو کا ہم بوسہ لے لیں، کسی کو چھو لیں تاکہ ہمارے لیے سعادت ہو جائے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہاں پہ ایک بات اور نہیں، ایک بات سر، ایک اور کلام کیجئے، ایک اور کلام کیجئے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ صحابی کے عقیدے سے بڑھ کے کسی کا عقیدہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کبھی اس معاملے کو بدعت نہیں فرمایا. جی میں عرض کرنے لگا تھا، تبرک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا. یہ میں اسی لیے آج کہہ رہا ہوں کہ آج آپ پہ کچھ وارد ہو رہا ہے، وہ جو باتیں ہم کرنی چاہ رہے ہیں آپ پہلے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. بتائیے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا. پھر اس کے علاوہ کئی ایسے صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو چومتے رہے. مثلا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ واضح کر کے بتا دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے. امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ جو مولائے کائنات ہیں ان کا یہ عقیدہ اور ان کی عقیدت بیان کی کہ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے. اللہ، اور بتایا کہ ہاتھ، یہ ادب کا مقام، یہ ادب کا مقام. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ بتایا کہ بزرگوں کے، بڑوں کے، باپ کے، ہم منصب لوگوں کے ہاتھ پیر چومنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اور یہ آج کے لوگوں کی کاروائی نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ کار رہا. وہ بھی ایسے کیا کرتے. اور پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وصال کے بعد سب سے پہلے آپ کی پیشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اچھا تھوڑا پہلے آ جائیے نا، وصال پاک سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بیان کر دیجئے نا. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گئے. عروہ بن مسعود ثقفی کا جو معاملہ تھا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آپ داڑھی مبارک کے ساتھ ہاتھ لگا کے یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس میں بڑی سخت بات کی کہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں تو آپ ہاتھ نہ لگائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری، اور مشکات میں یہ عمل مبارک تو اتنا خوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے بعد نکلتے تو بچے قطار بنا کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لینے کا موقع ملے گا. ٹھنڈے پانی کے ڈول ہوتے، عرض کرتے حضور اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دے تاکہ ہمارے لیے یہ پانی شفا والا ہو جائے. یہ بھی عقیدہ سمجھا دیا. اور پھر جب حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے تو بڑا لطف لے رہے ہیں تو میں صحابہ کی لائن سے نکل کے ان کے ساتھ چلا گیا. جب میری باری آئی تو میں نے بوسہ لیا تو میں نے منہ اوپر رکھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات کے بعد کہنے لگے بوسہ لے لو. عرض کی بوسہ لیے تو باری ختم ہو جائے گی، تو فرمایا یہاں باری ختم نہیں ہوتی، بار بار آ جاتی ہے. اور کمال دیکھیں حضرت انس کا عقیدہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پردہ فرماتے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کو جو بال مبارک ہے وہ میری زبان اقدس کے نیچے رکھ دینا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دیکھیے تاج سجاتے تھے مبارک کا اپنے سر اقدس پہ، اور کوئی جو ہے جنگ آپ ہارے نہیں تھے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قوم میں گئے صاحب، یہ چونکہ بات ہو رہی ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو سرکار علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لینا، اور سرکار نے فرمایا اپنے خواب کو پورا کرو. بھائی روک بھی سکتے تھے نا، نہیں خزیمہ یہ بدعت ہے، نہ کرو یہ کام، یہ بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں. سرکار نے فرمایا اپنا خواب پورا کر لو. یعنی ہمیں بتلایا ہے صاحب کہ یہ بدعتیں نہیں ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قوم میں گئے تو کیا فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، میں نے نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا، لیکن میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر جملے کم و بیش اس کے یہ جس کا مفہوم ملتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ان کے زبان داہنے مبارک سے لعاب داہنے مبارک نکلتا تھا تو وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، ورنہ کسی کے دست مبارک میں ہوتا تھا اور وہ اپنے جسم کے اوپر اس کو مل لیا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو اصحاب جو ہیں وہ اپنے ستاروں کی جھرمٹ کی طرح ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. جس کو نہیں ملتا وہ جسم سے تری لے کے اپنے جسم کے اوپر مل لیتا تھا. اور میں نے دیکھا جب وہ کوئی حکم دیتے تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. صاحب ہمارے ساتھ رہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹیں گے. تو ایک بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے یہ جو تدوین قرآن کا معاملہ ہے. کتنا بڑا احسان امت پہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایسی ممتاز بارگاہ میں آج مل کے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور عجیب ہی بڑا پرکیف قسم کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. ظاہر ہے جہاں عشق کی باتیں ہوتی ہیں اور شکر خورے کو شکر ہی چاہیے ہوتی ہے، تو جہاں عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، محبتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کیسے ممکن ہے کہ سرکار علیہ السلام کے غلام در غلامی کا دعویٰ کرنے والے خاموش رہ جائیں؟ ان کی زبانوں سے پھر سبحان اللہ ہی نکلتا ہے. صاحب اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو ذرا سمجھیے گا، اور پھر میں انشاءاللہ چلتا ہوں علامہ صاحب کے پاس.
یہ جو ذو الشہادتین کا ٹائٹل ہے، بلکہ علامہ صاحب آپ ہی اس کو ذرا اور کنٹینیو کر لیجئے، ایک جملہ اس میں ساتھ اور ایڈ کر دیجئے آپ، کہ اب میں بھی غور کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8.25 ارب کے قریب ہے، جس میں 2.25 ارب کے قریب اس وقت جو مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اچھا کتنے آئے فگرز نہیں ہیں، کتنے آئیں گے فگرز نہیں ہیں، یہ اربوں خربوں کی تعداد ہے، لیکن وہی بات ہے، پھر ریپیٹڈلی میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، ایک شخصیت ہے جن کے سر اقدس پہ ذو الشہادتین کا تاج سجا، اور کل بروز محشر ان کو اسی رقب سے جو اٹھایا جائے گا۔ ذرا آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو ظاہر مشیت، دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے مجھے، یہ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میرا وجدان کہتا ہے، آپ اس پہ ذرا انڈورسمنٹ کیجیے گا۔ جمع و تدوین قرآن کا معاملہ آیا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت پہ، خدمات نہیں احسان ہے، وہ آیات آپ کے پاس موجود، اور اس کی واقعی کی تفصیل کہتی ہے وہ بتائیے، پھر ان آیات کی ذرا تفصیل بھی بیان کیجیے۔ جی میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، جو آپ نے ذو الشہادتین کی بات کہی ہے اس پہ آگے ایک اور واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھے، تو ایک یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا محمد لما تقدینی دینی، اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض کیوں نہیں چکاتے، اللہ، میرا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں قرض دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو تم نے وصول کر لیا، اب کس بات کا تقاضا ہو؟ کہتے نہیں آپ نے نہیں دیا، آپ مجھے میرا قرض دیں۔ آپ نے فرمایا میں دے چکا، تو کہنے لگے دیا تو کوئی گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، اچھا، اور وہیں پہ کھڑے جب انہوں نے حضور کی زبان سے بات سنی، اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ایک گواہ کی، تو آپ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور تمہیں قرض ادا کر، اچھا یہاں بھی حضرت خزیمہ، یہاں بھی حضرت خزیمہ، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ یہ بات تم نے کیسے کہہ دی، تم اس وقت کہاں تھے جب میں دے رہا تھا اس کو؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں 3 دن کے بعد مدینہ منورہ میں ابھی آ رہا ہوں، اسی ساعت میں، ابھی گھر بھی نہیں گیا، اور آپ کے حضور حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں سے یہ بھی عقیدہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہم مسافے وغیرہ کی بات تو کر رہے ہیں، صحابہ کا تو ایمان اس سے بھی آگے تھا کہ سفر سے آتے ہوئے بھی حضور کی بارگاہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اب انہوں نے عرض کی حضور مجھے ابھی 1 ساعت بھی نہیں ہوئی یہاں پہ مدینہ منورہ پہنچے، اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تو یہ کہہ رہا ہے، تو میں گواہی دے رہا ہوں حضور آپ اس کا قرض چکا چکے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر آپ کی آسمانوں کی باتوں کی تصدیق کر سکتے، یہ تو زمین کی بات، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا تو یہ ذو الشہادتین کی تقویت اس واقعے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے تو تفسیر طبری سمیت تقریباً 40 سے زائد کتب کے اندر، کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں خود الحمدللہ پڑھ چکا ہوں 40 سے زائد میں، جس میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت کا جو نزول ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات۔ اور جب جمع و تدوین قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اب میں ایک اور بات کی بھی وضاحت سامعین کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ آیت انہوں نے خود بنا کے کوئی ایڈ کر دی، کوئی اس طرح کا دشنام ترازی یا کوئی دریوزہ گر بولنے کی کوشش کرے۔ یہ آیت سب صحابہ کو آتی تھی، سب اس کے حافظ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نزول قرآن پر اس کا کوئی گواہ نہیں مل رہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد تھی، وہ کہتے تھے لیکن مجھے لکھی ہوئی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سمیت اس کے اندر جتنے بھی بورڈ کے اندر باقی 6 صحابہ بھی، ان سب کو یہ معلوم تھا، لہٰذا یہ نہیں سوچنا کہ یہ جناب بعد میں ایڈ کروائی گئی، یہ موجود تھی، لیکن جو ڈیمانڈ تھی نا کہ عین نزول کے وقت کی گواہی چاہیے، تو وہ گواہی حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے پیش کی۔ اور اگر اس بات پہ میں یہ اضافہ کر دوں، چونکہ وقت بھی آگے آ رہا ہے، کہ قرآن پاک کے اندر جو آخری نازل ہونے والی آیت ہے لقد جاءکم رسول، اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت تھا، وصال کا وقت تھا، لیکن رب تو اب بھی کہہ رہا ہے حضور تو ہمارے درمیان آ گئے، تمہارے پاس حضور آ گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ حضور کی آمد کی گواہی بھی ڈبل بنتی ہے۔ آج جو حضور کی آمد کا ذکر خیر کرتا ہے وہ حضرت خزیمہ کی ڈبل گواہی میں سے۔ اچھا یہ تدوین کا معاملہ مکمل ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، جی، یعنی ایک طرف ذو النورین اور ایک طرف ذو الشہادتین، اور اس میں پھر یہ دیکھیے جنید صاحب کہ یہ اس آیت کو دوبارہ کیوں پھر اس کو گنوایا گیا حضرت عثمان غنی کے دور میں،
یہ بھی اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، جو ذو شہادتین کا تسلسل ہے، آپ کی ڈبل گواہی یہاں بھی آگی، ایک گواہی دور صدیقی میں اور دوسری گواہی دور تو عثمان۔ یہ معجزہ نہیں ہوا سرکار کا، تو اور کیا ہوا؟ اور اس سے بڑی بات یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلکم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ گیا ایک لمحہ آگے نہیں ایک لمحہ پیچھے نہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کس نے کب کہاں مرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی ڈبل گواہی شمار کروا دی، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک جمع تدوین قرآن ہو نہیں جاتی تب تک ان کو موت ہی نہیں آ سکتی۔ یعنی امت پہ کتنا بڑا احسان ہے، اور نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ غلام جو ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو سانسیں عطا کرے گا کہ یہ اپنا حق جو ہے، اپنا کام، اپنی ڈیوٹی جو ہے ادا کرے گا۔ تفاسیر بیان کیجئے ذرا سی اس کی تھوڑی سی۔ اس کے اندر آپ مزید یہ دیکھیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شان والے ہیں وہ تشریف لے آئے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جب یہ آیہ کریمہ پیش کی ہے تو اس وقت حضرت عمر فاروق کا وجدان دیکھیے، چونکہ جو کمیٹی بنی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پہ بنی تھی، تو دور صدیقی حضرت عمر پاس موجود ہیں۔ جب انہوں نے پیش کی تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے کہ جناب اس پہ ہمیں کوئی اور گواہ نہیں مل رہا، یہ اکیلے ہی ہیں اس پہ۔ اب یہ صرف بات نہیں گواہی کی، مدعی بھی یہ خود ہے، پیش بھی یہ خود کر رہے ہیں حضرت خزیمہ، اور گواہ بھی خود بن رہے ہیں۔ اور یہ تو ہوتا نہیں یا مدعی ہوتا ہے یا گواہ ہوتا، دونوں الگ الگ ہے۔ تو صرف یہ ڈبل گواہی نہیں بلکہ ان کا ادعا جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرمایا چپ کر جاؤ، اب کسی اور ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اب دونوں کی گواہی یہی ہے کہ حضور نے ان کو لقب ذو الشہادتین اسی موقع کے لیے عطا۔ اللہ تو پھر آپ یہ دیکھیے لقد جاءکم رسول، ہمارے آڈینس کے لیے اس میں اس آیہ کریمہ کا ورد کرنا یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے، اور یہی آیہ کریمہ ہے جو بے شمار محدثین نے اس کو بیان کیا۔ وہ ابو بکر بن مجاہد اور شیخ شبلی کا واقعہ، جس کے اندر جب وہ آئے تھے شیخ شبلی تو ابو بکر بن مجاہد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ اس سے پہلے قاضی وقت رہ چکے تھے، چیف جسٹس رہ چکے تھے بغداد شریف میں۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد جو ہیں جب یہ آئے ان کو ویلکم کیا، کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے ان کو جو ہے معانقہ بھی کیا، پیشانی کو بوسہ بھی دیا، اور یہ سارے معاملات، یہ کیا اتنی عزت دی؟ فرمایا میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، وہی کام کیا ان کے ساتھ جو حضور کو کرتے دیکھا۔ جو بات ہو رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ حضور کو کرتے دیکھا، کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے جب یہ آئے تو حضور بھی ان کا استقبال فرماتے اور بوسہ عطا کرتے ہیں، اور میں نے عرض کی حضور آپ نے تو پوچھ لیا، میں نے پہلے پوچھ لیا، حضور اتنی شفقت کس لیے؟ فرمایا یہ جب بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس میں 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ یہ پڑھتا ہے، اور ساتھ یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات جو حضرت خزیمہ کی گواہی ہے، ان کو پڑھتا ہے تو ہم اس کو اپنا خاص یعنی مرتبہ، ان آیات کو پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ اور مقام عطا کیا۔ اچھا، اس میں اب پروفیسر صاحب ایک جو بات ہے، مرویات بھی آپ سے ظاہر مطلب جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اس پہ بھی ذرا کلام کیجئے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن ہستیوں نے احادیث روایت کی اس پہ بھی کلام کیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کو تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے تاکہ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آپ کو مقام و مرتبہ جو عطا کیا تھا، کاتب وحی کی حیثیت سے مطلب ان کو ہم دیکھیں گے تو ذرا مقام و مرتبہ جو عطا کیا تھا کیسا عطا کیا تھا بتائیے۔ جنید بھائی، صرف مسند احمد کے اندر 38 روایات آپ کی موجود ہیں، اور ان 38 روایات کے اندر بعض روایات وہ ہیں جن میں آپ نے احکام کو بیان کیا، طہارت کے احکام ہیں اور دیگر کچھ شرعی احکام کو آپ بیان کرتے ہیں، اور کچھ روایات وہ ہیں جس میں کچھ تاریخی واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کچھ روایات وہ ہیں جن میں آپ نے اپنے ان اعزازات کا ذکر کیا ہے جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو نصیب ہوئے، وہ تو بنتا ہے جی۔ تو یہ 38 روایات ہیں جو مسند احمد کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر آپ کی روایات موجود ہیں۔ اب آپ کے مقام و مرتبہ بحیثیت ایک محدث کے اور حدیث کی خدمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے روایت کرنے والے کون ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صحابی رسول ہیں، وہ آپ سے روایت کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے خود بہت ساری مرویات ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ایک حدیث کے بارے میں سنتے ہیں کہ شام کے اندر عبداللہ بن انیس نامی ایک صاحب ہیں جن کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے، تو یہ نئی سواری خریدتے ہیں، سواری خرید کر شام پہنچتے ہیں، ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ
کہ میں صرف نبی علیہ السلام کی ایک حدیث تمہارے پاس سننے کے لیے آیا ہوں. اور خود حضرت جابر بن عبداللہ کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عطا بن ابی رباح ہیں, امام حسن بصری ہیں, سعید ابن مسیب ہیں, حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ ہیں. تو جن کے شاگرد یہ ہیں وہ خود روایت کر رہے ہیں حضرت عزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دوسرے راوی جو آپ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں, عشرہ مبشرہ کے اندر شامل بھی ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ کہہ دیں کہ قال رسول اللہ تو پھر کسی دوسرے سے نہیں پوچھنا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص وہ روایت کر رہے ہیں حضرت عزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کمال دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے حق میں سب سے پہلا تیر چلایا, اور سرکار علیہ السلام نے جن کے لیے یہ فرمایا کہ اے ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ پر قربان. یہ شرف سرکار نے آپ کو عطا کیا. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ 120 انصار صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے. اور آپ کا یہ شرف بھی ہے کہ آپ کے حلقہ درس کے اندر صحابہ کرام شریک ہوتے تھے اور آپ سے حدیث سنتے تھے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی جو جلالت علمی ہے, آپ کی ثقافت ہے, وہ معتبر ہے اور مستند ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات جب حضرت عزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہی ہیں تو حضرت عزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جلالت علمی, اپنی ثقافت اور حدیث کے لیے ان کی خدمات. پھر جو آپ کی مرویات ہیں, آپ کی روایات ہیں, ان کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے. مثلا ایک حدیث آپ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ پوچھتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا. پھر شیطان اس کو پوچھتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب کیفیت یہ ہو جائے تو پھر تم کہو آمنت باللہ ورسولہ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو یہ روایت حضرت عزیمہ بن ثابت. بالکل. دوسری روایت آپ کی یہ ہے, آپ فرماتے ہیں طاعون وبائی مرض کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کہیں طاعون پھیل جائے, وبائی مرض پھوٹ جائے تو جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکلے نہ, اور جو باہر ہیں وہ اس بستی کے اندر داخل نہ ہو. یہ آپ ہی سے مروی. بالکل ٹھیک. آخر میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا, روحانی اعتبار سے یہ مقام و منزلت عطا کی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو جو نگاہ عطا ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو غزوات میں شرکت کا جو ابتدائی تھوڑی گفتگو ہوئی, میں چاہتا ہوں اس پہ کلام کیجئے. وہ جو جذبہ جہاد آپ کو عطا کیا, ایک تو سرکار کے ساتھ سائے کی طرح رہے, یہ بھی بڑا شرف ہے اگر کاؤنٹ کریں کہ 27 کے 27 غزوات میں رہنا, یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی منفرد سی بات ہے. ایک آدھ غزوہ بھی آپ کا مس نہیں ہوا. دوسرا خلفۂ راشدین کے اعتبار میں مختلف جنگوں میں ظاہر ہے آپ شرکت کرتے رہے. پھر مولا کائنات سے جو آپ کی ایک اٹیچمنٹ تھی, ایک محبت و مودت جو تھی, بتائیے ذرا. جنید بھائی, جس طرح حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے, آپ کی ذات مبارکہ ہے, یہ وفاداری کا ایک نمونہ ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رہے. کسی کا بھی دور رہا اس کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی بے مثال محبت ہمیشہ ان کے سینے میں رہی. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منفرد انداز میں پیار کرتے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا فتح مکہ کے موقع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی, عہدے بانٹتے تھے. ٹھیک. اور یہ آج کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو مینجمنٹ میں ہیں اور جو ادارے چلا رہے ہیں اور جو اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں, آپ سارے عہدے اپنے پاس رکھیں گے تو اچھا کام نہیں کر سکتے. اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں, ان کو عہدے بانٹیں. جب آپ ان کے اوپر اعتماد کریں گے, عہدے بانٹیں گے, ان کو ذمہ داری دیں گے, تو آپ کا کام پہلے سے زیادہ وسیع چلے گا. بالکل, اور ڈسٹریبیوٹ ہوگا. بات بالکل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جھنڈا عطا فرمایا بنو ختمہ کا کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے داخل ہوں گے تو آپ اپنے قبیلے کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ اپنے قبیلے کی نمائندگی کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب نے بیعت کی, تو ان سے پوچھا حضرت خزیمہ بن ثابت سے کہ آپ نے کس دن بیعت کرنی ہے؟ کہنے لگے میں تو مولا کائنات کے ساتھ ہوں.
جو ہی مولا کائنات بیعت کریں گے میں اسی وقت بیعت کر لوں گا. اور پھر جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو حضرت خزیمہ بن ثابت نے بھی فوری طور پہ ساتھ میں بیعت کر, یعنی آپ کے پیچھے پیچھے تھے. پیچھے تھے. اور پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کی حدیث سنائی اور حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز عطا فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے آپ مولا, اس کے راوی بھی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اور پھر سب سے بڑی اور قیمتی بات یہ ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام غزوات میں حضرت علی المرتضیٰ کے, حضرت ابو بکر صدیق کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب آخری جنگ ہوئی جس میں آپ کو شہادت عطا کی گئی اس میں بھی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ ہی کا انتخاب فرمایا اور یہ اسلام کا نظریہ بتا دیا کہ حق بدست علی, کہ حق ہمیشہ علی المرتضیٰ کے ساتھ رہا. تو آپ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے رہے اور جہاں جہاں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ وفاداری کی ضرورت پیش آئی حضرت خزیمہ بن ثابت نے اپنا ووٹ حضرت علی المرتضیٰ کو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی, آج تو بڑا لطف آیا گفتگو میں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کل بروز محشر ذو الشہادتین حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور بد کلامی سے بچنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے. ویسے سرکار علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو بند رکھیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے, اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. ذو الشہادتین سیدنا خزیمہ بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخت نوجوان شناخت جو پنجاب کی اور ملکی سطح کی کئی مقابلوں کو جیت چکے ہیں, حافظ انیس الرحمان صاحب تشریف فرمائے جو چیلا واہن شریف بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس علاقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفاظ کرام کی بستی ہے. سب سے زیادہ حفاظ ماشاءاللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہیں پائے جاتے ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. ان سے انشاءاللہ آخر منقبت کا نذرانہ سنیں گے, لیکن جاتے جاتے صاحب اپنی روح سے ذرا تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب خزیمہ ابن ثابت عاشق خیر الورا پیارے, خزیمہ ابن ثابت عاشق خیر جہان عشق و مستی میں وہ ٹھہرے رہنما پیارے, جہان عشق و مستی میں وہ ٹھہرے غزوات میں شانہ بشانہ شاہ عالم کے رہے, غزوات میں شانہ بشانہ شاہ علمدار محبت وہ حقیقت آشنا پیارے,
علمدار محبت وہ حقیقت آشنا پیارے علی کو حق پہ جانا اور جان ان پہ لٹا دی تھی علی کو حق پہ جانا اور جان ان پہ لٹا دی تھی فدائے مصطفیٰ پیارے فدائے مرتضیٰ پیارے فدائے مصطفیٰ پیارے فدائے مصطفیٰ پیارے فدائے مرتضیٰ پیارے گواہی دی جو آقا کی ملا اعزاز یہ ساجد گواہی دی جو آقا کی ملا اعزاز یہ ساجد خدا مصطفیٰ کی کر گئے حاصل رضا پیارے خدا مصطفیٰ کی کر گئے حاصل رضا پیارے خزیمہ ابن ثابت خزیمہ ابن ثابت